کہ جب شیخ کسی مرید کو روحانی سفر پر لے کر چلتا ہے، تربیت کے سفر پر لے کر چلتا ہے، روحانی دراجات عبور کرواتا ہے، روحانی منازل عبور کرواتا ہے، سفر میں مختلف مقامات آتے ہیں، کہیں پر محاضرات آتے ہیں، کہیں پر مکاشفات آتے ہیں، کہیں پر فتوحات آتی ہیں، ہر مقام سے وہ روحانی سفر شیخ اپنے مرید کو طے کرواتا جاتا ہے، تو وہاں پر اس گرتی ہوئی دیوار جو کہ در حقیقت وہ بچہ جو اس خزانے کا مالک تھا، در حقیقت وہ گرتی ہوئی دیوار بچے اور اس خزانے کے درمیان پردہ تھی۔ یہی وہ پردہ ہوتا ہے جو شیخ مرید کی تربیت کے دوران اس کے مقامات اور اس کے درجات سے گرنے نہیں دیتا کہ کہیں اس کی اپنے نفس کی نگاہ، کہیں دنیا کی نگاہ اس کی روحانی ترقی پر نہ پڑ جائے، اس کے روحانی درجات پہ نہ پڑ جائے، اس کے روحانی ارتقاء پر نہ پڑ جائے، اور کہیں وہ اپنا روحانی سفر طے ہوتا دیکھ کر اپنا کام نہ چھوڑ دے۔ یہی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہ ان روحانی مقامات پر پردہ بنائے رکھا تاکہ جب وہ بچہ روحانی طور پر ولایت میں بالغ ہو جائے وہ خود ہی پردہ اٹھا کر اپنے مقامات کا دیدار کر لے۔ یہ ایک بڑی لطیف بحث ہے جو اولیاء اللہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی پر اس کے مقامات ظاہر کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے، کہ اللہ کے ولی کو اس کی ولایت کا ادراک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بڑی لطیف بحث ہے۔ کئی اولیاء اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک طویل مدت تک اللہ کے ولی کو اس بات کی یقین دہانی نہیں کروائی جاتی کہ وہ حقیقتاً اللہ کا ولی ہے۔ اس کو علامات ملتی رہتی ہیں، اسے یقین کی حد تک بات نہیں پہنچتی کہ وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اگر سفر کے دوران اسے خبر مل جائے کہ وہ خدا کا ولی ہے، خدا کا چنیدہ ہے، اس کے معارف کا امین ہے، اس کی رحمتوں کا امین ہے، تو کہیں اس کے دل سے خوف خدا نہ جاتا رہے کہ میں تو خدا کی دوستی میں آ گیا، تو اسے اس بات کا یقین کی حد تک ادراک نہیں کروایا جاتا، علامات ہوا کرتی ہے۔ تو وہ تیسرا راز تھا کہ انہوں نے سفر طے کروایا اور بچے کی اپنی نگاہ سے پھر زمانے کی نگاہ سے چاہا کہ جب تک یہ ولایت میں بالغ نہ ہو جائے اس کے مقامات، وہ مقامات اور معارف کا خزانہ دنیا کی نگاہ سے بھی اور اس سلوک کے رستے پر چلنے والے بچے کی نگاہ سے بھی پرے رکھا جائے۔ تو حاضرین گرامی، یہ تین قرآن مجید سے جو ہم نے سمجھ آئی کہ یہ تین طریقے فیض کے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ولی سے برکات کا تعلق ہوتا ہے، برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ دوسرا تعلق تربیت کا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی اپنی صحبت میں رکھ کر، جیسے حضور شیخ الاسلام کی مثال لیں کہ ایک ان سے تعلق برکات کا ہے کہ وہ جہاں پر موجود رہتے ہیں خدا کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے، کوئی کمی پیچھے نہیں آتی، جیسے کہ تذکرہ ہوا کہ منہاج القرآن کو کبھی کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ خدا کے ولی بستے ہیں یہاں پر۔ اس لیے ایک وہ برکات کا تعلق رہتا ہے، کوئی ان کے پاس آ جاتا ہے دعا کروانے کے لیے، خدا سن لیتا ہے، کوئی دم کروانے آ جاتا ہے، خدا کرم فرما دیتا ہے۔ یہ برکات کا تعلق ہے، کسی کی کوئی حاجت تو پوری ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی مراد تو پوری ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی مطالبہ تو پورا ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی طلب تو خدا ان برکتوں کے صدقے پوری فرما دیتا ہے۔ تو پہلا فیض کی قسم برکات ہوا کرتی ہیں، دوسری فیض کی اور اس سے اعلیٰ قسم تربیت ہوتی ہے کہ جب حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں بیٹھے تو خدا کی بارگاہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے،
خدا کی بارگاہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، دین و دنیا کا علم نصیب ہوتا ہے، خدا کی طاعت نصیب ہوتی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب ہوتی ہے، علم الشریعت نصیب ہوتا ہے، علم العقیدہ نصیب ہوتا ہے، علم التصوف نصیب ہوتا ہے، روحانی ارتقاء نصیب ہوتا ہے، کرم اور رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، اور انسان اپنا ظاہر و باطن سنوارتا چلا جاتا ہے۔ یہ تربیت فیض کی دوسری قسم ہوا کرتی ہے۔ اور حاضرین گرامی، فیض کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے جو شیخ کی محبت بری توجہ ہوا کرتی ہے۔ پچھلے دنوں کوئی پوچھ رہا تھا کہ انسان، اس کو مختلف صوفیاء کرام نے بیان کیا کہ انسان خدا سے پہلے محبت کرتا ہے یا خدا انسان سے پہلے محبت کرتا ہے؟ تعلق اس کا کیا ہے؟ یا بلا تشبیہ و بلا مثال مرید شیخ سے پہلے محبت کرتا ہے یا شیخ مرید سے پہلے محبت کرتا ہے؟ یا توجہ کا سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ شیخ کی توجہ مرید کو نصیب کیسے ہوتی ہے؟ وہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بات بڑھتی کہاں سے ہے؟ تو اس کا قرآن خود جواب دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تمہارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، بات محبت تک نہیں آئی کہ تمہارے دل میں خدا کی محبت ہو، بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے دل میں وہ جذبہ ہو کہ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، بس تم میرے مصطفیٰ کی اتباع کرنا، خدا تم سے خود محبت کر لے گا۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ کوشش انسان کو کرنی پڑتی ہے، انسان کوشش کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اتباع کرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اتباع کرے اور کوشش کرے، ایک وقت آتا ہے خدا خود اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر اس کو بھی محبت کرنا نصیب ہو جاتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال یہی بات شیخ کی ہے کہ انسان اپنے شیخ، اپنے قائد کی تربیت میں رہتا رہے، ان کی اتباع کرتا رہے، ان کی سیرت پر عمل پیرا رہے، ان کو جو دیکھے، جو کچھ کرتا دیکھے وہی کرتا رہے، ان کے مشن کے ساتھ مخلص رہے، دین و دنیا ان کی خدمت اور ان کے مشن کی خدمت میں وقف کر رہے، ایک وقت آئے گا کہ شیخ خود اس پر اپنی توجہ کر لے گا، اس کی ان خدمات اور دین اور مشن کی خاطر اخلاص کو دیکھ کر خود اس پر توجہ کر لے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اسی میں ایک اور جواب ملتا ہے کہ پھر شیخ سے محبت کرنی ہو تو کیسے کی جائے؟ اسی میں ہی اللہ رب العزت جواب دیتا ہے ایک دوسری تفسیر اس کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ کس بات میں اتباع؟ یہاں بات تو محبت کرنے کی ہو رہی ہے، تو خدا بھی جواب یہی دے رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو کہ وہ مجھ سے کیسے محبت کرتا ہے، بس اس کو مجھ سے محبت کرتے دیکھتے جانا اور مجھ سے محبت کرتے جانا، کہ جیسے جیسے مصطفیٰ مجھ سے محبت کرتے جائیں تم بھی ویسے ویسے کرتے جانا۔ حاضرین گرامی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے کیسے محبت کی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے دین کی خاطر پوری زندگی وقف کر کے خدا سے محبت کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے کیسے محبت کی؟ تاجدار کائنات نے رات رات بھر خدا کی محبت میں جاگ کر خدا سے محبت کی، خدا کی مخلوق کی تربیت کر کے خدا سے محبت کی، خدا کی خاطر ریگزاروں میں اور صحراؤں میں لڑ لڑ کر خدا سے محبت کی، اپنی زندگی پر خدا کے دین اور خدا کے احکامات کو فروغ اور اہمیت زیادہ دے کر خدا سے محبت کی۔ تو اگر خدا سے محبت کرنی ہو تو مصطفیٰ کی اتباع کرو کہ جیسے جیسے جن اعمال کے ذریعے انہوں نے خدا سے محبت کی ہے، بس تم بھی انہی اعمال پر عمل پیرا ہو جانا، خدا بھی تم سے محبت کر لے گا۔
حاضرین گرامی، اگر کوئی چاہے، بات ہوئی نا کہ کامل شیخ اور صادق مرید کی، کوئی چاہے کہ شیخ سے محبت کیسے کی جاتی ہے تو دور کہاں جاتے ہو؟ حضور شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھو کہ جیسے انہوں نے اپنے شیخ سے محبت کی، تم اپنے شیخ سے ویسے محبت کرتے جاؤ۔ پھر ان کے شیخ نے اس محبت کے صلے میں جیسی جیسی توجہات کی، تم بھی ایسی توجہات کے امین بنتے جانا، بشرط ویسی محبت، خالص سچی پاکیزہ محبت کرنا ہے، جیسی محبت انہوں نے اپنے شیخ سے کی ویسی محبت کرنا، جن آداب کو ملحوظ خاطر انہوں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں رکھا، تم اپنے شیخ کی بارگاہ میں ویسے رکھا کرو۔ جیسے وہ تھوڑے کھلے دروازے سے رات رات بھر اپنے شیخ کو تکا کرتے تھے، تم بھی اپنے شیخ کو محبت میں ویسے تکا کرو۔ جس طرح محبت کے گن اپنے شیخ کے وہ گایا کرتے تھے، تم بھی اپنے شیخ سے ویسے وابستہ ہو جاؤ، تو پھر ویسی توجہات کے امین بن جاؤ گے۔ صرف تذکرے کرنے سے امانت نہیں ملا کرتی، امانت اسی کو دیا کرتے ہیں نا کہ جس کا زبان خلق پر تذکرہ ہو کہ یہ امین ہے، اسی کے سپرد امانتیں کیا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ایک ہم ہیں کہ چار بندے ہماری بد تعریفی کرتے ہوں، ہماری بد اخلاقی بھی مشہور ہو، ہماری گناہ گار طبیعت بھی مشہور ہو، ہماری کم علمی بھی مشہور ہو، ہماری ناپاکی بھی مشہور ہو، ہماری بد زبانی بھی مشہور ہو، ہماری خیانت بھی مشہور ہو، ہر شے مشہور ہو، اور پھر ہم یہ طلب دل میں رہ کے بیٹھیں کہ ہم ان امانتوں کے امین بن جائیں۔ ایسا نہیں ہوا کرتا، امانتوں کے قابل ہونا پڑتا ہے، پھر وہ امانت نصیب میں آیا کرتی ہے۔ حاضرین گرامی، جو 3 فیض کی اقسام کا میں نے تذکرہ کیا، اس میں پہلی قسم جو میں نے عرض کی وہ ہے شیخ کے ساتھ برکات کا تعلق، دوسری قسم شیخ کے ساتھ تربیت کا تعلق، اور تیسری قسم کے شیخ محبت بھری توجہ اپنے مرید اور ورکر پر کر دے اور اس کے روحانی ارتقاء کا سفر شروع ہو جائے۔ یہ 3 اقسام ہوا کرتی ہیں۔ آخری قسم میں تربیت اہم کردار ادا کیا کرتی ہے، مگر حاضرین گرامی، آج ہم لوگ اپنا اگر جائزہ لیں، ہزاروں لاکھوں لوگ حضور شیخ الاسلام کی صحبت سے استفادہ کرتے ہیں، پوری قوم استفادہ کرتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اولیاء اللہ کے مزارات پاکستان کی سرزمین پر ہیں، ہزاروں اولیاء اللہ، ہر ایک بستی میں اللہ نے اپنا ایک بندہ یقیناً اتارا ہے، کیونکہ اتنی کثرت مزارات کی گواہی دیتی ہے اس بات کی۔ پھر بھی نہ قوم کا کردار پلٹا ہے، نہ قوم کے اخلاق سنورے ہیں، نہ قوم میں طہارت آئی ہے، نہ قوم میں نگاہ کی پاکیزگی آئی ہے، نہ قوم میں نیکی آئے ہے، نہ قوم میں راتوں کو جاگنا آیا ہے، نہ قوم میں معرفت آئی ہے، نہ قوم میں کسی کو روحانیت کی خبر آئی ہے۔ کیوں؟ اتنی کثرت تربیت کرنے والوں کی اور پھر بھی کایا نہیں پلٹی۔ اس لیے کہ جیسا تعلق ہم اپنے شیخ اور قائد سے رکھتے ہیں، ہر کوئی ویسا ہی تعلق اپنے شیخ سے رکھتا ہے، جس سے روحانی کایا نہیں پلٹا کرتی۔ حاضرین گرامی، اگر 100 افراد حضور شیخ الاسلام کے آج اگر چاہنے والے ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے 90 افراد صرف برکت کا تعلق رکھتے ہیں، شیخ اور قائد مان کر دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے دعا اور دم کرواتے ہیں، جو نہ تو تربیت کے لیے کوئی رول پلے کرتا ہے، نہ ہی اس کے روحانی ارتقاء کا سفر ہوتا ہے۔ برکت کا تعلق رکھتے ہیں، دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کا تعلق رکھتے ہیں۔
تو شیخ بھی پھر اپنا اتنا سا حصہ اس کو دے دیتے ہیں، اپنی ذات کا برکتوں والا حصہ اس کو دے دیتے ہیں، یہ دکھایا کرتے